الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. عاشق چیست بگو بنده جانان بودن، عاشق چیست بگو بنده جانان بودن، دل بدست دیگری دادن و حیران بودن. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. عزیزان محترم، آج 17 जुलाई 2026 हम हस्ब मामूल जामी मस्जिद बैतुल मामूर में जुमा की बनिस्बत जमे। इसी जुमे का बयान भी पिछले जुमे के बयान का एक कड़ी है। खुदा ने औरतों से फरमाया कि वक़र्न फी बुयूतिकुन, अपनी घरों में ठहरो। घरों में क्या करें? घर में बैठने से तो टाइम पास नहीं होता है। कोई मशगला नहीं है। खुदा ने फरमाया वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन, याद करो ओ औरतों
ما یتلا فی بیوتکن، وہ جو کہ پڑھے جاتے ہیں تمہارے گھروں میں، وہ کیا ہے؟ کیا پڑھو؟ من آیات اللہ والحکمہ، اپنے گھروں میں خدا کی آیاتوں کو، قرآن کو پڑھو، قرآن سیکھ لو، دوسروں کو بھی سکھانے اور پڑھانے کی کوشش کرو، خود بھی عمل کرو، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں یعنی حدیث پڑھو، احادیث پر عمل کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ یہ در حقیقت دھمکی ہے، خدا کی طرف سے دھمکی ہے۔ میرا حکم یہ ہے کہ تم گھروں میں خدا کی آیاتوں کو اور میرے محبوب کی سنت احادیث کو پڑھو، ٹائم بھی پاس ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ ہاں اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی جاننے والا اور خبردار ہے، تو پھر سزا دوں گا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا، یا ایوہا النبی، یا ایوہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایوہا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ او محبوب قل لأزواجك، کہہ دیجئے محبوب اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور عام ایمان والوں کی عورتوں سے۔ کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو کہو کہ اپنے منہ پہ ڈال اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ، اپنی دوپٹوں
اور چادروں کے کچھ حصہ منہ پر ڈال، سر پہ ڈالو تاکہ سر اور چہرہ منہ گریبان چھپ جائے، پردہ کرو۔ یہ تو چھوٹا ہے، جلابیب جلباب کا جمع ہے، جلباب بڑی چادر کو کہتے، اتنا بڑا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو۔ اب بڑی چادر کا کچھ حصہ سر پہ ڈال تاکہ منہ اور گریبان سے نہ خود بخود چھپ جائے، یوں ڈال۔ پردے کا یہ طریقہ ہے، یوں ڈال، بڑا چادر یوں ڈال، یہ شرعی پردہ ہے۔ ایک آنکھ کو کھلا رکھنا ہے راستہ دیکھنے کے لیے، یہ بھی اس وقت جبکہ سخت سے سخت ضرورت کی وجہ سے خاتون باہر نکلے تو پھر یوں کرنا ہے، یہ پردہ ہے، پردے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی کا طریقہ ہے پردے کا۔ یہ اور بعض جو خنجر عورتیں ہیں، بالفاظ دیگر جو رنڈیا ہے، ان میں بوڑھی بوڑھی بھی ہوتے، یوں کرتے، یوں کرتے۔ کان میں جو سونے کا ہو بالی ہے وہ بھی باہر ادھر لاتے، یا کان کو یوں نیچے رکھتے تاکہ وہ بالی ادھر وہ لوگوں کو نظر آئے۔ یہ بے حیائی ہے، یہ پردہ نہیں، یہ خنجر رنڈیوں کا طریقہ ہے، اسلامی شرعی پردہ یہ نہیں۔ تو منہ کیوں چھپایا ہے؟ وہ آنکھیں تو ہر ایک کی خوبصورت لگتی ہے، ابھی بجلی گر ملا کی آنکھیں بھی خوبصورت لگتی ہے، ناک اور منہ تو چھپا ہوا ہے۔ ناک اور منہ کو اس لیے وہ چھپاتے ہیں کہ اگر نہ چھپائے آپ دیکھیں یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ مسلمانوں پر جو آج کل زوال کا دور شروع ہے، ذلت کا دور شروع ہے، چھوٹا سا اسرائیل وہ بھی سنبی جیسے دبر جیسے، جتنے بھی عرب ممالک کے عجم ممالک کے مسلمان سارے کے سارے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی عیاشی،
اور خاص کر مسلمان قوم نے عورتوں کو آزادی دیا ہے. سب سے بڑا فتنہ امت مسلمہ کے لیے وہ عورتیں ہیں، اور نمبر 2 مال دولت. حب دنیا رأس كل خطيئة. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں خدا نے فرمایا، عورتوں، عزیز مصر نے اپنے بیگم زلیخا سے کہا، او زلیخا، یوسف پاک ہے، یوسف پاک دامن ہے. قال إنه من كيدكن. یوسف پر الزام، یہ تمہاری عورتوں کا منصوبہ ہے. ان كيدكن عظيم. بے شک تمہارا منصوبہ جو ہے، مکر و فریب جو ہے، منصوبہ بہت بڑے ہے. ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا. بے شک شیطان کا منصوبہ کمزور ہے، ضعیف ہے. عورتوں کا منصوبہ مضبوط اور عظیم ہے. مسلمان قوم، اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، وہ روب زوال ہے، وہ ذلیل ہے. اسرائیل سے خیر کا بھیک مانگ رہے ہیں، امن کا وہ بھیک مانگ رہے ہیں. اصل وجہ بھی حیائی ہے، عیاشی ہے. خدا کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے. مولانا روم نے فرمایا، زندگی عیش و عشرت کے لیے نہیں، زندگی خدا کا امانت ہے. تو خدا کا امانت دی. خدا نے زندگی کون سے مقصد کے لیے دیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی خدا نے حیات عمر، زندگی خدا نے بندگی کے لیے دیا ہے. بندگی کیا ہے؟ بہلول دانا سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا بھائی تھا. بہلول دانا نے فرمایا کہ بندہ فرمائے
فرمانم که امرش از خدا، بند فرمانم که امرش از خدا، کی گدا باشم گدا باشم گدا. میں خدا اور رسول کی حکم کے سامنے میں بندہ ہو، میں غلام ہو، میں تابعدار ہو. مولانا یارم نے فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی. زندگی حیات خدا نے بندگی کے لیے عبادت کے لیے دیا ہے. بغیر بندگی بغیر تابعداری زندگی وہ شرمندگی ہے. آج کل جتنے اسلامی ممالک ہے، ہر ملک کی حکمران طبقہ وہ کیا ہے؟ شرمندگی کا شکار ہے. مسلمان قوم بھی شرمندگی کا شکار ہے. وجہ یہ کہ مسلمان قوم نے خدا کی بندگی کو چھوڑ دیا. خدا کا بندگی یہ بھی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھ اور اپنے گھروں میں میرا قرآن جو ہے وہ کھول، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، احادیث پڑھو، احادیث پر عمل کرو، دوسروں کو بھی دعوت دو. 400 میں امام تھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، بڑے نسخے والا قرآن. گھر سے قرآن لایا اور مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب دادی نے یہ قرآن دیا کہ بجلی گھر ملا کو دو کہ مسجد میں رہو. میں نے لڑکے سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ دادی نے کہا کہ آج ہم نے ٹی وی خریدا ہے. وہ زمانہ ٹچ موبائلوں کا نہیں تھا. ہم نے ٹی وی خریدا ہے، ہم نے ٹی وی لایا، گھر میں لگایا، اب قرآن بھی گھر میں ہے. تو اب یہ تو بری بات ہے کہ قرآن بھی گھر میں ہو اور ٹی وی بھی گھر میں ہو، یہ گناہ ہے. تو قرآن کو گھر سے نکال دو، مسجد میں رہو. قرآن کو نکالا اور ٹی وی کو گھر میں چھوڑ. آج کل تو ٹچ موبائل. باپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ میری نوجوان بیٹی کہاں ہے. نوجوان بیٹی کسی کونے میں سے چپکے سے بیٹھے ہوئے. دادی نے بھی سر یوں جھکایا ہے کہ مجھے بھی کچھ سکھاؤ، کچھ دکھاؤ. باپ تو یوں پڑا ہوا ہے، امی تو ادھر پڑے ہوئے. یہ گھر قرآن ہے نہیں،
قرآن کی تلاوت ہے نہیں، احادیث تو ہے نہیں، پھر بولتا ہے جی گھر میں کوئی برکت، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، صبح سے شام تک، لیکن 1 سے 2 نہیں ہو سکتے، 19 سے 20 تک نہیں ہو سکتے. کیا وجہ ہے مولانا صاحب؟ گھر میں بے برکتی. بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ کہ تو خود کنی تے کنی پشتو لفظ، کنی مانا کنجر، تو خود کنی تھا، کنجر تھا، تو نے اپنی بوڑھی امی کو بھی کنجر کنیا بنائے. خددیوں کنائی کا اپنی بیگم کو بھی تو نے کنجر بنایا، بیٹیوں کو بھی تو نے کنیے کنجر بنائے. بیٹوں کے تو کوئی پوچھ نہیں، وہ تو گلیوں میں بیٹھ کر دوسروں کی گھروں کے سامنے بیٹھ گئی. برکت کہاں سے آئے گا؟ برکت اس سے آئے گا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.